میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام مرکز ایم جان ہے اور میں سی پی ایم میں خدمت کر رہا ہوں، اور میرے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ آج میں جی ایس ایس گڈ نیوز چینل پر آپ سب کے ساتھ مل کر کلام سیکھنے کو ہوں اور آپ کے ساتھ کلام کی بات شیئر کرنے کو ہوں۔ اور میں سب سے پہلے پاسٹر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں ان کے چینل پر آپ کے ساتھ مل کر کلام کو سیکھ سکوں۔ میرے عزیزو، آج کی زندگی میں ہمیں اپنی لائف کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے مسیح میں رہتے ہوئے، مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے، بلکہ مکمل طور پر ہم اپنی لائف کو کلام کے قاعدے قانون میں گزاریں، کیونکہ جب تک ہم اپنی زندگی کو کلام کے مطابق نہیں ڈھالتے، اپنی زندگی کو کلام کے سانچے میں نہیں ڈھالتے، تب تک ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ہم خداوند کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، یہ چیز ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں ہر وہ بات لکھی ہے جو ہمیں برے کاموں سے بچاتی ہے اور ہمیشہ کی بادشاہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم ہمیشہ کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل کرنے کا سبب کیسے بن سکتے ہیں۔ اگر میرے پاس کوئی اچھی بات ہے تو ضرور ہے کہ وہ میں دوسروں کو بھی بتاؤں، اور اگر میرے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو ضرور ہے کہ میں وہ اچھی چیز دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ میرے پاس آج آپ سب کے لیے بائبل مقدس میں سے ایک خوشخبری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میں بھی اور آپ سب بھی کلام مقدس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہماری رہنمائی کے لیے کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ آپ سب بھی کھولیے جو دیکھ رہے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے یوں فرماتے ہیں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح زمینی خدمت میں تھے، اور وہ چلتے چلتے کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ان کو ایک سامری عورت ملتی ہے جو کنویں پر پانی بھرنے کو آتی ہے، اور میرا اور آپ کا یسوع وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس عورت سے پانی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ عورت کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر سامری سے پانی مانگتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت میں، اس زمانہ میں یہودیوں اور سامریوں کا آپس میں کوئی اچھا میل ملاپ نہیں تھا، آپس میں کوئی لین دین نہیں تھا، کوئی میل ملاپ نہیں تھا، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے تھے، یا جیسے بھی آپ سمجھ لیں، لیکن کچھ خاص تعلقات نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے کیوں کر پانی مانگتا ہے؟ تو وہ سوچتی ہے اپنے ذہن میں کہ ایسا کیوں کر یہ انسان، یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، تو وہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ اور یسوع جو ہے وہ اس سے جب یہ بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں عورت کی ایک بات ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح میں رہتے ہوئے جب ہم روح میں اس بات کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ ابھی تک دنیاوی حالت میں ہے، وہ ابھی تک اس کی جو سوچ ہے وہ بھی دنیاوی ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ بات کرتے ہیں
اس سے پانی مانگتے ہیں تو کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں پانی پلاؤں، لیکن یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسا پانی دوں گا جس کے بعد تمہیں پھر دوبارہ یہ پانی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ عورت تھوڑی سی تشویش کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ پہلے تو مجھ سے پانی مانگ رہا تھا، اب یہ کہتا ہے کہ میں تجھے پانی دیتا ہوں، نہ اس کے پاس کوئی ڈولو ہے، نہ کوئی برتن ہے، نہ کہیں پر مجھے پانی نظر آ رہا ہے جو اس کے پاس ہو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ پانی دوں گا جس سے تو دوبارہ پیاسی نہ ہوگی۔ وہ کہتی ہے، دنیاوی سوچ رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے وہ پانی دو تاکہ مجھے دوبارہ سے پھر سے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے نہ آنا پڑے۔ تو میرے عزیزو، روح میں رہتے ہوئے، مسیح میں رہتے ہوئے، ہمارے خدا یسوع مسیح جس پانی کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور تھا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی تھا۔ خدا یسوع مسیح نے پھر اس کو واضح کیا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ مطلب کہ جب خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ہم کلام کو قبول کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہوں اور زندگی کا پانی میں ہوں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ خدا یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ جا اپنے شوہر کو بلا کے لے آ، تو وہ کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا کہ تو بے شوہر ہے، کیونکہ 5 جن کے ساتھ تو رہتی تھی وہ بھی تیرے شوہر نہیں تھے، اور جس کے پاس تو اب رہ رہی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے، تو ٹھیک کہتی ہے کہ تو بے شوہر ہے۔ اور وہ عورت پریشان، دنگ، کیونکہ اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا، وہ پریشان ہو جاتی ہے، رنگ نیلے پیلے کہ یہ کیسے کر ہو گیا، میرے وہ کام جو کہ برے ہیں اور جو کسی کو پتہ نہیں وہ اس انسان نے مجھ پہ ظاہر کر دیے۔ وہ اپنے گھڑے کو چھوڑتی ہے، پھینکتی ہے اور اپنے علاقے میں جاتی ہے اور شور مچاتی ہے، لوگوں سے کہتی ہے، دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، جن لوگوں سے کبھی وہ ملتی نہیں تھی اور جو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے وہ ان کے پاس جاتی ہے۔ معاشرے میں بدنام عورتوں کو جو ہے وہ لوگ بلانا کم پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس گئی، اس نے اس بات کی شرم نہیں محسوس کی۔ وہ کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسے انسان سے ملاتی ہوں جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے، میرے سارے وہ کام جن کا تمہیں بھی نہیں پتا تھا وہ مجھے بتا دیے۔ میرے 5 شوہر تھے، کسی کو نہیں پتا، اور اب بھی میں جس کے پاس رہ رہی ہوں وہ میرا شوہر نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا۔ تو عزیزو کیا ہوا؟ وہ پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے یسوع مسیح کے پاس، میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے پاس لے آئی، اور وہ سارا گاؤں اس وقت یسوع مسیح کے پاس آ گیا۔ اب اس بات کو ہم روحانی طور پہ لیں گے، ہم کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مطلب کہ ہم ہمیشہ کے زندگی کو، پانی کو پڑھتے ہیں، لیتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے چشمہ بن جائے گا۔ اور چشمے کی خاصیت کیا ہے کہ وہ پھوٹتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ تو کیا اگر ہم نے یہ پانی پیا ہے تو کیا یہ چشمہ بنا ہے؟ اگر چشمہ نہیں بنا تو ٹھہرا ہوا پانی بدبودار بن جاتا ہے۔ اگر ہم کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور آگے ڈلیور نہیں کرتے، جو ہم سیکھتے ہیں آگے کسی کو سکھاتے نہیں، تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، گندے کیڑے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم گندے گٹر بن چکے ہوئے ہیں، ہم میں سے بدبو آتی ہے، ہماری باتوں میں سے بدبو آتی ہے،
ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یسوع کو پیش نہیں کرتے۔ ہم اپنے علم کو بیان کرتے ہیں، بائبل مقدس کو بیان نہیں کرتے۔ اگر تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی کا پانی پیا ہے تو وہ چشمہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم نے علم کا پانی پیا ہے تو وہ چشمہ نہیں ہوگا۔ اگر آج ایک خادم کے زندگی کے وسیلہ سے زندگیاں بچ رہی ہیں تو اس نے ہمیشہ کی زندگی کا پانی پیا ہے، اور وہ چشمہ ہے، اور پانی پینے سے جو چشمہ نکلتا ہے اس سے دوسرے لوگ بھی سیر ہوتے ہیں، اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ دوسروں کے لیے چشمہ نہیں بنے تو ضرورت ہے خدا یسوع مسیح سے اس ہمیشہ کے پانی کو لیں اور آگے ڈیلیور کریں، تاکہ ہماری جان بھی بچے اور دوسروں کی جان بھی بچے۔ اگر ہم دوسروں کی زندگی بچانے کا وسیلہ نہیں بن رہے تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ اگر ہم نے کلام کو قبول نہیں کیا تو ضرورت ہے کہ قبول کریں۔ روز پانی ہم پیتے ہیں، ہمیں دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب ہم ہمیشہ کی زندگی کو پانی کو پی لیں گے تو دوبارہ ہمیں پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم پینے والے نہیں بلکہ پلانے والے بن جائیں گے، اور جو جان اس پانی کو پیے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے والی ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی کی وارث ہوگی۔ ضرورت ہے کہ پانی کو پئیں، ہمیشہ کی زندگی کو پانی کو پئیں، کلام کو لیں اور آگے ڈیلیور کریں، آگے بھی سکھائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اپنے آپ استاد بن کے نہیں بیٹھنا، خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور مسیح کی مانند بننا ہے اور مسیح کی مانند بنانا ہے، اور بادشاہی میں وہی جائے گا جو مسیح کی مانند ہوگا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔